علیکم ناظرین، اشرف آسمی ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، توشہ خانہ کیس کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے جاری کر دیا ہے اور عمران خان جو کہ سابق پرائم منسٹر تھے ان کو نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے توشہ خانہ کیس کا متفقہ فیصلہ سنایا۔ الیکشن کمیشن نے اپنے متفقہ فیصلے میں کہا ہے کہ ہماری رائے ہے کہ عمران خان نااہل ہیں، رکن اسمبلی نہیں رہے، ان کی نشست خالی قرار دی جاتی ہے۔ الیکشن کمیشن نے عمران خان کے خلاف قانونی کارروائی کا فیصلہ بھی کر لیا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ صورتحال ہے۔ اس سے پہلے الیکشن کمیشن کی جانب سے توشہ خانہ ریفرنس کے حوالے سے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی جانب سے اجلاس طلب کیا گیا۔ اس کے بعد یہ فیصلہ سنایا گیا۔ اجلاس کے دوران اسلام آباد انتظامیہ نے سیکورٹی سے متعلق الیکشن کمیشن کو بریفنگ دی۔ اجلاس جو ہوا تھا فیصلہ سنانے سے پہلے اس میں مشاورت بھی کی گئی اور اس موقع پر سیکورٹی کے لیے 1100 اہلکار تعینات کیے گئے تھے۔ ناظرین اکرام، وہاں پر صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے آنسو گیس شیل بھی پہنچا دیے گئے ہیں کہ اگر کوئی ممکنہ معاملہ ایسا تھا۔ توشہ خانہ ریفرنس کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما محسن رانجھا جو کہ سرگودا سے ایم این اے ہیں اور دیگر ایم این ایز نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس 4 جولائی کو اسپیکر قومی اسمبلی کو جمع کرایا تھا۔ اسپیکر نے آرٹیکل 63 کے تحت یہ ریفرنس اگست میں الیکشن کمیشن کو ارسال کیا تھا۔ ریفرنس میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے دانستہ طور پر توشہ خانہ سے وصول شدہ اور خریدے گئے تحائف کو چھپایا اور ان تحائف کو الیکشن کمیشن میں جمع کرائی گئی اثاثوں کی تفصیلات میں ظاہر نہیں کیا۔ ریفرنس میں استدعا کی گئی تھی کہ عمران خان نے توشہ خانے سے وصول تحائف کو فروخت کیا اور گوشواروں میں ظاہر نہیں کیا تھا، جس پر انہیں آئین کے آرٹیکل 62(1) کے تحت نااہل کیا جائے۔ ناظرین اکرام، عمران خان نے توشہ خانہ کیس کے جواب میں موقف اپنایا کہ درخواست گزار اور اسپیکر کا ریفرنس بدنیتی پر مبنی اور بے بنیاد ہے، اس کے سیاسی مقاصد ہے، میں نے توشہ خانہ کے تحائف کو اثاثوں میں نہیں چھپایا۔ عمران خان نے موقف اختیار کیا کہ جب میں وزیر اعظم تھا تو مجھے اور میری اہلیہ کو 58 تحائف دیے گئے اور میں نے توشہ خانے سے تحائف کی خریداری کے لیے مشترکہ طور پر 3,80,76,000 روپے ادا کیے۔ یہ رقم بینک میں جمع کروائی۔ ان تحائف کی فروخت سے ہونے والی آمدن 5,80,00,000 روپے کو انکم ٹیکس گوشواروں میں ظاہر کیا گیا تھا۔ عمران خان کے موقف کے جواب میں کہا گیا کہ 4 تحائف جو ہے وہ 30 جون 2019 تک عمران خان کے پاس نہیں تھے، انہیں اس سے پہلے مالی سال کے دوران فروخت کر دیا گیا تھا، اس لیے اثاثوں میں ظاہر نہیں کیا گیا، تاہم ان کی فروخت کی رقم بینک میں وصول کی گئی۔ الیکشن کمیشن میں عمران خان کے وکیل علی ظفر نے دلائل دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر کسی نے اثاثے ظاہر نہیں کیے تو اسے اسپیکر ریفرنس نہیں بھیجتا۔ الیکشن کمیشن خود کارروائی کر سکتا ہے اور یہ کارروائی بھی 120 دن کے اندر کرنا ہوتی ہے۔ الیکشن کمیشن کے پاس کسی کو نااہل کرنے کا اختیار نہیں۔ محسن رانجھا جو کہ خود بھی بیرسٹر ہیں، ان کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ عمران خان نے اثاثے فارم بی میں ظاہر نہیں کیے، وہ کرپٹ پریکٹس کے مرتکب ہوئے ہیں اور الیکشن کمیشن نے عمران خان کو نااہل قرار دے دیا، جو کہ ان کی پریئر تھی محسن رانجھا کی طرف سے۔ الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ ریفرنس کا فیصلہ 19 سپٹمبر کو محفوظ کیا تھا، جو کہ 21 اکتوبر کو سنا دیا گیا۔ یہ صورتحال ہے جی۔ پاکستان کے سابق پرائم منسٹر عمران خان نااہل ہو گئے ہیں اور اسی طرح وزیر اعظم سابق جو تھے ان کو بھی نااہل قرار دے دیا گیا تھا اپنے بیٹے سے سیلری نہ لینے کی پاداش میں نواز شریف صاحب کو، اور بھی سیاستدانوں کو نااہل قرار دے دیا گیا تھا۔ یہ تھی جی اس وقت کی صورتحال۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔